بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس رمضان المبارک کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کی تیاری اس کے آنے سے پہلے کی جاتی ہے، اس کے سیزن سے، اس کے موسم سے پہلے کی جاتی ہے۔ جیسے مہمان کے آنے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے، مہمان کے آنے کے بعد نہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی مومنین کے لیے ایک بہت عظیم اور معزز مہمان ہے، اس لیے اس کے لیے بھی انسان کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ اب رمضان کی تیاری میں دو چیزیں ہیں، ایک دینی اعتبار سے اور دوسری دنیاوی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کے دنیاوی مشاغل و مصروفیات سے جتنا اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادات اور رجوع الی اللہ میں گزار سکیں۔ اس کے لیے چند اہم تجاویز پیش کی جا رہی ہیں، ان کی مدد سے انشاءاللہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے مکمل فارغ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو گھر کا راشن ہے، سودا سلف ہے، جو روز مرہ کی ضروریات کے لیے خریدا جاتا ہے، وہ رمضان المبارک سے پہلے ایک ساتھ خرید کر فارغ ہو جائیں تاکہ رمضان المبارک میں یکسوئی ہو سکے۔ جو کام رمضان المبارک کے مہینے میں موقوف کیے جا سکتے ہیں، ان کاموں کو موقوف کر دیں۔ ہاں، اگر ہم اپنے کاموں کا جائزہ لیں تو بہت سے کام ایسے ہیں جن کو اگر ہم ایک مہینہ تک نہ کریں تو کوئی حرج لازم نہیں آئے گا۔ مثلا اخبار بینی ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہے، موبائل کا استعمال ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہے، اور سیل فون پر کی جانے والی بہت سی فضول اور لغو مشغولیات ہیں اور تفریحات ہیں، اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن میں سے بہت سے فضول اور لغو ہیں اور بہت سے گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سب کاموں سے احتراز کرنا ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں تو اور بھی زیادہ ان کاموں سے اجتناب کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ دینی اعتبار سے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے ہی میں اپنے دن اور رات کے معمولات کو کچھ اس طرح ترتیب دیجیے کہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی خوب اہتمام ہونا شروع ہو جائیں۔ 5 فرض نمازوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیجیے، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کیجیے، اور نفلی نمازیں اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں اور خوب دعائیں مانگنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، دینی و دنیاوی اعتبار سے رمضان کی تیاری کا یہ مطلب ہے کہ شعبان ہی میں تیاری کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد تیاری کرتے کرتے کافی وقت لگ جاتا ہے، اور پھر ان معمولات کی عادت بنتے بنتے دیر لگ جاتی ہے، اور اسی میں رمضان المبارک کا قیمتی اور برکتی مہینے کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی تیاری کرنی ہے وہ آمد رمضان سے پہلے ہی کر کے آپ فارغ ہو جائیں، اور اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں کہ اے اللہ، تو ہمیں اتنی زندگی عطا کر کہ رمضان تک پہنچ جائیں، اور پھر جب رمضان تک آپ پہنچ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامت رکھ، ہم اس کے اندر جو بھی کام کریں، جو بھی خیرات کریں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کام کریں، تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور دوسرا کام، اس رمضان کے آنے سے پہلے جو آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کی ابھی سے کوشش کریں، جو قضا روزے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جو نظر کے روزے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، یا قسم کے کفارے کے جو روزے آپ کے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا جو ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل جو ہے الگ کر لیں۔ اگر آپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو اس گناہ سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، وہ گناہ چھوڑ دیں، اور جو گناہ آپ پہلے کر چکے ہیں ان گناہوں پر اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں، معافی طلب کریں، اور آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جانے کی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ، میں اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم و ارادہ کرتا ہوں، تو اس گناہ کو چھوڑنے کے اندر میری مدد فرما۔ اگر ہم رمضان سے پہلے
جو ہے دعا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں گے، اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کر دیں گے، تو رمضان المبارک کے قیمتی اور برکتی مہینے کا، تو جو مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے نہیں کی تو پھر ہم رمضان میں اس کا بھرپور فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر کوئی موسم اور سیزن آنے کے بعد کوئی ویپاری یا دکاندار سامان خریدتا ہے اس سیزن کا، تو پھر وہ اس سیزن سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو اس سیزن کے اور موسم کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتا ہے تو وہ اس سیزن اور موسم کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو رمضان المبارک بھی نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں اور برکتوں کے حاصل کرنے کا سیزن ہے، اللہ کی بخشش اور رحمت کا سیزن ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں۔ جو قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، نذر اور کفارے اور کے روزے ہیں، قسم کے جو روزے آپ کے ذمے ہیں ان کو بھی ادا کریں، اور جو بندوں کے حق ہیں ان کو بھی ادا کریں۔ اگر کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کی ایذا رسانی کی ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، کسی کے گھر پر ناجائز قبضہ کیا ہے، یا کسی بھی طریقے سے اپنی ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی اور بھی کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس کو جو ہے اس حق کو ادا کریں۔ اور اس حق کو ادا کرنے کی ایک تو صورت یہ ہے کہ جو چیز آپ کے ذمے ہے اس کو ادا کریں۔ اگر آپ نے ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہے تو اس ناجائز زمین کو جس کی ہے اس کو واپس کریں، یا اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، اور یا پھر اس سے معافی تلافی کرا کے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اس طرح اگر ہم رمضان کی تیاری کریں گے تو رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔